اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ دیکھیے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی ہماری کشتی میں پانی بھرتا ہے نا جی، تو ہم وہ بالٹی کے ساتھ پانی نکالنا شروع کر دیتے ہیں، سوراخ بند کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ تو سوراخ بند کیے بغیر آپ پھر بالٹیاں بھر بھر کے باہر نکال رہے ہوتے ہیں، اور پھر بہت سا بجٹ اور بہت سا وقت اور بہت سا آپ کی کنسنٹریشن اس طرف ضائع ہو رہی ہوتی ہے۔ علاج جو ہے نا جی، اس کے ساتھ پرہیز بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ کسی بھی معاملے میں ساتھ پرہیز کی طرف توجہ نہیں دیں گے، یا جو وجہ ہے اس بیماری کی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو بیماری کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ اب یہ جو بحث ہو رہی ہے کہ وہ خاتون جو ہیں وہ بھی انہوں نے کیوں ایسے کیا، وہ کیوں ادھر آ گئیں، وہ کیوں انہوں نے ٹک ٹاکرز کو بلا لیا، یہ سارا کچھ اس نہج تک ہم کیوں پہنچے ہیں؟ مرد حضرات جو ہیں وہ اس طرح کی حرکت تک کیوں پہنچے ہیں؟ اس کو بھی سوچنا چاہیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کریں کہ ہم آج بھی اخلاقیات کے حوالے سے باہر کے ممالک جن کو ہم دیکھ کے کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں، ہم ان سے بہت اچھے ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہاں پہ عورت کو بڑا تحفظ حاصل ہے، اس کے باوجود وہاں پہ جو اس طرح کے واقعات ہیں ان کی ریشو ہم سے زیادہ ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں 1% بھی اگر ہم ہیں تو ہمیں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا تو مذہب جو ہے وہ عورت کی عزت کی اس قدر تلقین کرتا ہے کہ ہمارے تو جو لیڈر ہیں، ہمارے جو مسنجر ہیں، ہمارے جو نبی پاک ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو اپنی چھوٹی سی بچی کو دیکھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور ہر خاتون کے لیے وہ اسی طرح عزت اور احترام رکھتے تھے، اور دوسروں کو بھی تلقین کی انہوں نے۔ تو ہم لوگوں کو اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت اسی طرح کرنی چاہیے جو ہمارے مذہب میں شامل ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے۔ بھائی، ہماری اخلاقیات کا بیڑا غرق تو ہم لوگوں نے کر لیا ہوا ہے خود۔ ہم اپنی یہ جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اس کی طرف توجہ دیں، ہم اپنے تھیٹر ڈراموں کی طرف توجہ دیں، ہم اپنے ٹیلی ویژن ڈراموں کی طرف توجہ دیں، تو ہم نے کہاں پہ یہ چیزیں جو ہیں سہیل صاحب، آپ نے سب سے پہلے اپنا روزگار بھی چھوڑ دیا کہ سٹیج پہ اب وہ کام نہیں ہو رہا، اصلاح نہیں ہو رہی، ڈراموں میں فحاشی آ گئی ہے، گانے آ گئے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے یہ علم بغاوت بلند کیا، اور اس کے بعد آپ نے ایک لائن چینج کر لی۔ بالکل عورت کا احترام جائز ہے، لیکن یہ جو ٹک ٹاک شروع ہو گیا ہے جس پہ گھر گھر میں ڈانس شروع ہو گیا ہے، سہیل صاحب اس کا کیا حل ہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا جی، یہ بھی بے حیائی پھیلا رہا ہے۔ میں نے اس وقت یہ آواز بلند کی تھی کہ خواتین جو ہیں، میں سب کا نہیں کہتا مگر اس وقت بیشتر خواتین جو تھیں وہ باقاعدہ ڈانس کر رہی تھی۔ وہ مواد سارا اس وقت ویڈیو سینٹرز کے اوپر موجود تھا، اب بھی موجود ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ لوگ تو اگر 500 بندہ ایک ہال کے اندر بیٹھا ہوا ہے تھیٹر دیکھنے کے لیے، اور 3-4 ہزار بندہ آپ ایموشنل کر کے تو سڑک پہ نکال دیتے ہیں، تو یار آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ کس کی عزت کریں گے؟ یہ وہ ملک نہیں ہے جہاں پہ اس طرح کی حرکات جو ہیں ان کا جو ایک بن جاتا ہے ایک پریشر، وہ کہیں جا کے وہ نکل جاتا ہے۔ اور یہ یہاں پہ تو یہ اس طرح کا تو ماحول ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر آپ اس طرح مرد کو اتنا ایموشنل کر دیتے ہیں، آپ یہ جو ڈرامے چل رہے ہیں، یار یہ کون سے ٹاپک ہیں؟ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ وہ جو ہے چلتا تھا انڈین ڈرامہ چینل، ایک بڑا بیہودہ تھا، میں نے اس حوالے سے اس وقت میں پیمرا کی سینسر کمیٹی کا ممبر تھا، تو میں نے ایک میٹنگ میں یہی کہا تھا کہ ہمارے مذہب میں جہاں پہ آنکھیں بند کرنے کا یا آنکھیں نیچی کرنے کا حکم ہے، وہاں سے ان لوگوں کا ڈرامہ شروع ہو رہا ہے، وہاں سے یہ ڈرامہ کھول رہے ہیں۔ بھائی، ہمیں اپنی بھابھی، اپنی دوست کی بیوی، اپنی محلے دار عورت کے لیے تو یہ حکم ہے کہ آپ بیوی کے علاوہ اگر کسی عورت پہ آپ کی نظر پڑتی ہے تو آپ اپنی نظر میں حیا پیدا کریں، خدا کے واسطے۔ دیکھیں، حسین بھی اتنا ہی مشہور ہے جتنا یزید، اس کا نام بھی ساتھ کیا جاتا ہے۔
मगर यजीद को गालियां पड़ रही हैं, हुसैन को सराहा जा रहा है।